ایک دور دراز سرزمین میں ایک پرامن سلطنت تھی جس کا نام الڈوریا تھا۔ الڈوریا کے لوگ اپنے دانش مند اور مہربان بادشاہ ایرک کے زیر حکمرانی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ بادشاہ ایرک کو اس کی انصاف پسندی اور بہادری کے لیے ہر کوئی پسند کرتا تھا، لیکن ایک دن ایک بدکار جادوگر مالکور الڈوریا میں نمودار ہوا۔ مالکور بادشاہ ایرک سے حسد کرتا تھا اور سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک طاقتور جادو کیا اور بادشاہ کے سنہری تاج کو غائب کر دیا۔ یہ تاج محض کوئی عام تاج نہیں تھا، اس میں جادوئی طاقتیں تھیں جو سلطنت کو برائی سے محفوظ رکھتی تھیں۔ تاج کے بغیر الڈوریا کی سلطنت شدید خطرے میں تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ بادشاہ ایرک جانتا تھا کہ اسے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے فوری قدم اٹھانا ہوگا۔ اس نے اپنے سب سے بھروسہ مند شہ سوار سر ریون کو بلایا اور اس کے ایک مشن دیا: چھپے ہوئے تاج کو تلاش کر کے الڈوریا واپس لانا۔ سر ریون ایک بہادر اور وفادار شہ سوار تھا جو اپنی بہادری اور عقل کے لیے مشہور تھا۔ اس نے بادشاہ کے مشن کے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کیا۔ روانگی سے پہلے بادشاہ ایرک نے اسے ایک خاص نقشہ دیا جو چھپے ہوئے تاج کا راستہ دکھاتا تھا۔ نقشہ پرانا اور پھٹا ہوا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ جادوئی ہے اور اپنے راز صرف پاک دلوں پر ظاہر کرتا ہے۔ سر ریون نے اگلی صبح جلدی اپنی مہم کا آغاز کیا۔ وہ اپنے بھروسے مند گھوڑے ایسٹروم پر سوار ہو کر گھنے جنگلات، وسیع دریاؤں اور اونچے پہاڑوں کا عبور کرتا ہوا روانہ ہوا۔ یہ سفر طویل اور مشکل تھا، لیکن سر ریون کامیابی کے لیے پرعزم تھا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد سر ریون نقشے پر دکھائے گئے پہلے مقام پر پہنچا: سرگوشیوں کا جنگل۔ یہ جنگل جادوئی طور پر مشہور تھا، قدیم درختوں سے بھرا ہوا تھا جو بول سکتے تھے۔ جب سر ریون جنگل میں داخل ہوا تو اس نے درختوں کی سرگوشیاں سنی جو اسے واپس جانے کی تنبیہ کر رہی تھیں، لیکن سر ریون خوفزدہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تاج کو تلاش کرنے کا واحد طریقہ آگے بڑھنا تھا۔ جب وہ جنگل میں مزید آگے بڑھا تو سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ اچانک اس کے سامنے چند سایہ دار شخصیات نمودار ہوئیں۔ وہ جنگل کے محافظ تھے جو ان درختوں کی حفاظت کرتے تھے۔ محافظوں کا سردار، جو ایک لمبا سایہ دار شخص تھا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، سر ریون سے بولا: یہاں سرگوشیوں کے جنگل میں کون داخل ہوا؟ سردار نے پوچھا۔ میں سر ریون ہوں، الڈوریا کا شہ سوار، اس نے جواب دیا۔ میں اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے چھپے ہوئے تاج کی تلاش میں ہوں۔ محافظوں کے سردار نے ایک لمحے کے لیے سر ریون کو دیکھا، پھر سر ہلایا۔ ہم اس تاج کو جانتے ہیں جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ جنگل کے گہرائی میں چھپا ہوا ہے، ایسی جگہ جہاں صرف لائق لوگ جا سکتے ہیں۔ اپنی قابلیت ثابت کرنے کے لیے آپ کو جنگل کی پہیلی حل کرنی ہوگی۔ سر ریون نے غور سے سنا جب محافظوں کے سردار نے پہیلی سنائی: میں زندہ نہیں ہوں لیکن میں بڑھتا ہوں۔ میرے پاس پھپھڑ نہیں ہے لیکن مجھے ہوا کی ضرورت ہے۔ میرے پاس منہ نہیں ہے لیکن مجھے پانی مار دیتا ہے۔ میں کون ہوں؟ سر ریون نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر مسکرایا۔ اس کا جواب آگ ہے، اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ جنگل کے محافظوں نے منظوری میں سر ہلایا۔ تم واقعی لائق ہو سر ریون، روشنی کے راستے پر چلیں اور یہ آپ کو چھپے ہوئے تاج تک لے جائے گا۔ جب سر ریون جنگل میں آگے بڑھا تو اس نے درختوں کے درمیان ہلکی سی روشنی دیکھی۔ اس نے اس روشنی کو پیروی کی اور جلد ہی وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچا۔ کھلی جگہ کے بیچ میں ایک بڑا پتھر کا چبوترا تھا اور اس کے اوپر چھپا ہوا تاج رکھا تھا۔ تاج اپنی شانداریت میں ویسا ہی تھا جیسا سر ریون نے تصور کیا تھا۔ یہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا، چمکتے ہوئے جواہرات سے مزین تھا اور اس میں ایک جادوئی روشنی چمک رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی سر ریون نے تاج کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، زمین ہلنے لگی۔ بدکار جادوگر مالکور نمودار ہوا اور شیطانی قہقہ لگانے لگا: تم نے تاج کو پا لیا لیکن تم اس جنگل سے زندہ نہیں جا سکو گے، مالکور نے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے ارد گرد ایک سیاہ دھوئیں کا بادل بننے لگا۔ یہ دھواں ایک شدید خوفناک اژدہے میں بدل گیا جس کی آنکھیں آگ سے چمک رہی تھیں۔ سر ریون نے اپنی تلوار نکالی اور لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ اژدہے نے دھاڑ ماری اور آگ کے شعلے اگلنے لگے، لیکن سر ریون چست تھا اور اس نے شعلوں سے بچتے ہوئے اژدہے پر وار کیا۔ اژدہے نے تکلیف میں چیخ ماری لیکن وہ نہیں گرا۔ سر ریون نے محسوس کیا کہ اس مخلوق کو شکست دینے کے لیے اسے اپنی تلوار سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ نقشے کو یاد کرتے ہوئے سر ریون نے جلدی سے دوبارہ اس پر نظر ڈالی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ نقشہ چمکنے لگا اور ایک پوشیدہ پیغام ظاہر ہوا: اندھیروں کو مٹانے کے لیے تاج کی روشنی کا استعمال کرو۔ سر ریون نے سمجھ لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے فوراً چھپے ہوئے تاج کو پکڑا اور اسے اونچا کر لیا۔ تاج نے چمکنا شروع کیا اور اس میں سے ایک روشن کرن نکلی جو اژدہے پر پڑی۔
یہ روشنی اتنی طاقتور تھی کہ اس نے سیاہ جادو کو توڑ دیا اور ازدے دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گیا۔ مالکور غصے میں چیخا اور ایک اور جادو کرنے کی کوشش کی، لیکن تاج کی روشنی بہت زیادہ طاقتور تھی۔ وہ روشنی مالکور کو گھیرے میں لے لی اور ایک لمحے میں مالکور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگل دوبارہ پرسکون ہو گیا اور ایلڈوریا کے اوپر چھائے ہوئے کالے بادل ختم ہونے لگے۔ سر ریون نے احتیاط سے چھپے ہوئے تاج کو اپنے بیگ میں رکھا اور واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ جب سر ریون ایلڈوریا واپس پہنچا تو لوگوں نے خوشی سے اس کا استقبال کیا اور اس کی کامیابی کا جشن منایا۔ اس نے تاج بادشاہ ایرک کو پیش کیا، جس نے اسے اپنے سر پر رکھا۔ تاج کی جادوئی طاقتیں واپس آ گئیں اور سلطنت میں امن بحال ہو گیا۔ بادشاہ ایرک نے سر ریون کی بہادری کی تعریف کی اور اسے دربار میں عزت کی جگہ عطا کی۔ سر ریون خوش تھا کہ اس نے اپنا مشن پورا کیا اور اپنی عزیز سلطنت کو بچا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک چھپا ہوا تاج ایلڈوریا میں موجود ہے، سلطنت کسی بھی برائی سے محفوظ رہے گی جو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ یوں ایلڈوریا ترقی کرتا رہا اور سر ریون کے چھپے ہوئے تاج کی تلاش کی کہانی نسل در نسل سنائی جاتی رہی، جو دوسروں کو بہادری اور سچائی کی ترغیب دیتی رہی۔